ٹھیک ہے افتخار صاحب، ایسا لگا جیسے کہ جو تقاریر آج کی گئیں، جو خطابات کیے گئے، وہ صرف باتیں ہی تھیں، کیونکہ 14 ماہ یا 15 ماہ میں کیا ہے وہ پریکٹیکلی تو آپ نے بتایا. گندم مہنگی ہوگی، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہوگی، تیل مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، گورننس نام کی چیز کوئی رہنے لگی تو کیا کیا پھر؟ یعنی عام آدمی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا. تو پی جے سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 14 ماہ میں پھر ڈیلیور کیا کیا ہے؟ دیکھیں ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے یہاں ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے. وہ صحیح کہتے ہیں مہنگائی آ گئی ہے، مہنگائی آ گئی ہے. ابھی انہوں نے ایک ایگزامپل دیا کمشنر ڈپٹی کمشنر، واٹ آر دے ڈوئنگ؟ کوئی مارکیٹ ریگولیٹر بھی ہوتا ہے، کوئی کنزیومر پروٹیکشن بھی ہوتی ہے، کوئی مارکیٹ کنٹرولر بھی ہوتا ہے، نہیں ہے. تو یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پھر آپ کی گورننس کیسی ہے. اور یہ اس گورنمنٹ کو میں بلیم نہیں کروں گا، آل دا وے تھرو جو بھی آیا ہے یہی چیزیں ہوئی ہیں اور یہی ہم نے آگے دیکھی ہیں. اب بات آتی ہے پھر ہم روتے ہیں کہ بھائی یہ مہنگا ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا. اور بھائی تو کرے کون؟ اب ان کی سپیچز اچھی آ رہی ہیں، بڑا ایک پیپ ٹاک ہے کہ ہاں جی 14 سپیچز اچھی آ رہی ہیں. چلو میں کہہ رہا ہوں بھائی انہوں نے کرنی ہے. سپیچز میں مجھے کیا ملنا ہے؟ ہمیں سر لالی پاپ. اچھا ٹھیک، لالی پاپ ویری گڈ. تو لالی پاپ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر، تھینک یو، گاڈ بلیس یو. تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ 14 اگست کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو امید کر رہے ہیں، جس طرح نوید صاحب نے کہا کہ ہم امید کریں کہ الیکشن ہو. مجھے ریزرویشنز ہیں، مجھے ریزرویشنز 2-3 طریقے کی ہیں. آپ کو یہ جو $3 بلین ابھی ملا ہے، آپ کو 3 ٹرانچز میں 1.2 آج آ گیا، چلیں اس کے بعد آپ کے رہ گئے باقی، وہ آپ کو سیکنڈ میں انٹرم کو ملے گا، تھرڈ جو الیکٹو کے آئے گی. کیا آپ نے وہی حال کرنا ہے جب جنرل مشرف چھوڑ کے گئے تھے $80 پہ پیٹرول اور اس کے بعد 150 پہ ہوا تھا؟ انٹرم مینیج نہیں کر سکی. مار کس نے کھائی؟ پیپلز پارٹی نے. تو ہماری بات ہے مینجمنٹ کی. کیا انٹرم کے اندر ہاں لے کے آئیں، بالکل کریں الیکشنز، لیکن دی انٹرم گورنمنٹ ہیز ٹو بی اے پروفیشنل گورنمنٹ جو کہ اکانومی کو سمجھتی ہے، جو کہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے، جو افتخار جس کی ہائی لائٹ کرے عوام کے مسئلے مسائل. کیونکہ یہ جو 3 مہینے بڑے ہی سیریس ہیں. ایک آپ کے جو لوگ لگے ہوں گے سارے الیکشن کمپین میں، دوسرے لگے ہوں گے ریہیبلیٹیشن میں. کیا ہم بھی اس کو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو دنیا نے بتا دیا ہے. اب دیکھو وہ فلڈز آ گئے، ہم پھر رونا شروع کر دیے ہیں جی. تو ہم ری ایکٹیو ہیں، پرو ایکٹیو نہیں. ٹھیک ہے ناظرین، IMF سے پہلی قسط تو موصول ہو گئی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے یہ کوئی حلوہ یا کھیر نہیں ہے. اس کے بعد جو مشکلات پڑیں گی اس حوالے سے بھی اپڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے. پی جے سر کیا مشکلات آ سکتی ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اچھا انہوں نے کہا ہے، اسحاق ڈار نے بھی کہا تھا پہلے. دا کوشچن از کہ یہ جو پیسہ آئے گا اس کو ہم نے اس طرح روٹیٹ کرنا ہے کہ ملک میں بہتری آئے. اور آف کورس آپ نے ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے. لیکن ٹو یور کوشچن، جو پرابلمز آئیں گی وہ آپ کے ٹیکسیشن بڑھیں گے. آپ کے ٹیکسیشن بڑھیں گے، آپ کو بالکل تکلیف ہوگی. آگے پیٹرول بھی بڑھے گا، یہ اور یہ پوری دنیا میں، یہ نہیں ہے پاکستان میں ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو ریگولر انکم ہے 35-40,000، اس کے بعد بچوں کی فی. اب ہاں گورنمنٹ ایک طریقے سے اس کو بالکل نگیٹ کر سکتی ہے، تم لگاؤ ٹیکس، لیکن یہ جو آپ کے جو کالجز ہیں جو 50-60 ہزار روپیہ مہینہ کا لیتے ہیں، اس کو نیچے کرو، 10,000 کر دو، 5,000 کر دو، تاکہ آپ کو کہیں سے تو ریلیف ملے نا یار. ورنہ آپ ٹیکس دے کے آپ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی الیکٹریسٹی ریٹ بڑھ جائے گا. آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ کالجز اسکولز بھیج نہیں سکیں گے. سو اس لحاظ سے گورنمنٹ کو ہیز ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. یہ کیا ہے کہ بھائی جو یونیورسٹی ہے 60-70 ہزار روپیہ تو دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آج جو ہم سارے جس کی بات کرتے ہیں امپلائمنٹ پھر بھی نہیں ہے. تو اگر ہم نے ان کو اس طرح ہی مارنا ہے اور ٹیکسیشن ہمیں لگانی ہے، بالکل لگانی ہے. اپنا ٹیکس بیس براڈ کرو آپ. اور یہ جو بندے بیٹھے ہیں جو کہ یہ نیچے ٹریڈرز، یہ FBR کو پیسہ دیتے ہیں، کیش جا رہا ہے ملٹی ملین. ان کے گھر جا کے دیکھ لیں آپ. تو آپ نے ٹیکس لگاؤ، کیونکہ جب آپ ٹیکس لگاؤ گے وہی ہمیں فائدہ ہوگا، عوام کو ایز اے ہول. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ دی پرائم منسٹر از ٹاکنگ اباؤٹ اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم. بٹ ٹیکسیشن ہیز ٹو بی اپ دیئر. ٹھیک ہے. لیکن پی جے سر آپ کو بھی تو اس بات کا یقین ہے نا، پھر اس کے خلاف کارروائی بھی تو حکومت نے کرنی تھی، کریک ڈاؤن بھی تو حکومت نے کرنا تھا. کارٹلز کے گرفت گھیرا کون تنگ کرے گا؟ دیکھیں یہ کارٹلز جو ہیں یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو وہ کہتے ہیں نا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. اس کو پکڑتے ہیں دنیا کے اندر، ہم نہیں پکڑتے. بالکل صحیح کہا ہے جو نوید صاحب نے اور افتخار صاحب نے جو بات کی، بالکل صحیح کہا ہے. سو اس کے اندر ہم نے اپنی گورننس کو تیار کرنا ہے. لیکن امیجیٹلی
آپ کی جو اینٹی کرپشن ہے ان کو چاہیے کہ یا تو آپ کو کنزیومر پروٹیکشن ٹیمز بنائیں, آپ پرائس چیک کی ٹیمز بنائیں. ہم یہ بناتے ہیں پتہ کب؟ رمضان کے اندر. باقی 11 مہینے جو مرضی کھلا فری فنڈ ہے, جو مرضی کرو. 1 مہینہ ہم کرتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور, پرائس کنٹرول, یہ وہ, لیکن وہاں میں سمجھتا ہوں مہنگائی اور بھی ہو جاتی ہے. چلیں اس میں تو بات ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے ٹائم تھوڑا ہے. آج میرے بھائی افتخار کا آخری پروگرام ہے, آخری شو ہے, انہوں نے ایک اور ٹیلی ویژن جوائن کر لیا ہے. We all wish you the best of luck. Thank you very much. And, God bless you know, it was nice interaction with you guys, especially with Javed. میرے کان بہرا ہوتا رہ گیا, and I'm very چلے اب بچ جائے گا. I'm very lucky کہ اب بچ گیا. It was nice having an interaction with this new young smart girl running this show. Finally. And a man like you who has a big background of journalism, and man like Naveed Chaudhary, calm, quite composed,